نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز ناظرین اور سامعین، آج جس بھائی نے سوال کیا ہے کہ بھوک نہیں لگتی، اس کے لیے کوئی عمل یا وظیفہ بتائیں، تو قرآن کی آیات ہے پارہ نمبر 18 سورۃ النور آیات نمبر 10۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ یہ پارہ نمبر 18 کی آیات ہے۔ سورت کا نام ہے سورۃ النور اور آیات نمبر 10 ہے۔ اگر کسی کو بھوک نہ لگتی ہو تو اس آیات کریمہ کو 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور وہ پانی پی لے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو بھوک لگنا شروع ہو جائے گی اور اس مسئلے کا حل نکل جائے گا۔ آسان عمل ہے، مجرب عمل ہے، اور قرآن پاک کی آیات ہے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک بیماری کے علاج اور ہر پریشانی کا حل رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ اس قرآن مقدس کتاب لا ریب، اس بغیر شک و شبے والے کتاب کو ہم نے تمام مومنین کے لیے بطور شفا نازل کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہر بیماری کا علاج اور ہر بیماری کے لیے شفا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نازل فرمایا ہے۔ تو پھر ہمیں یقین کرنا چاہیے، پختہ یقین ہوگا، اللہ پر یقین ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقدس کتاب پر یقین ہوگا، صدق دل سے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر شفا دینے والا میرا رب ہے۔ کوئی ڈاکٹر آپ کو شفا نہیں دے سکتا، کوئی گولی آپ کو شفا نہیں دے سکتا، کوئی انجیکشن آپ کو شفا نہیں دے سکتا، کوئی ڈرپ آپ کو شفا نہیں دے سکتا۔ شفا میرے رب کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کسی چیز کو ذریعہ بنا کر اس کے اندر ہمارے لیے شفا ڈال دیتے ہیں، تو پھر اس کے ذریعے سے ہمیں شفا ملتی ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن ایک ایسی لاجواب کتاب ہے، ایک ایسی بے مثال کتاب ہے، ایک ایسی لا ریب کتاب ہے کہ اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہر بیماری کا شفا اور ہر مومن کے لیے یہ بطور شفا نازل کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں
اس کے ذریعے شفا نصیب فرمائے اور اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے اور اللہ اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارت ہمیں نصیب فرمائے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں اور میرے معزز ناظرین، ہمارے چینل فاروقی نقشبندی کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔